عمارت مکمل ہو گئی۔ عمارت کی تکمیل کے دوران حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں وہ بعد میں، اس سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ میاں کا گھر بنا دیا۔ اس گھر کے اندر دروازہ نہیں تھا، چوکھٹ نہیں دی، پلر نہیں دے، چھت نہیں دی، اس کے اوپر غلاف وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سادہ سے پتھروں سے بنا ہوا یہ 4 کونا ایک عمارت دی، جس کی اونچائی 50 فٹ اور جس کی جو چوڑائی ہے بعض حضرات کے مطابق 44 مربع فٹ تھا چاروں اطراف سے۔ یہ کعبہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شجر نسب آتا ہے اس میں ایک نام سنا ہوگا، قصی ابن کلاب۔ یہ سرکار کے داداؤں میں سے آتے ہیں، ان کا زمانہ آ گیا تو کافی زمانہ بیچ میں گزر گیا، تو زمانے کے گزرنے پر اس کعبۃ اللہ کے اندر، اس کی عمارت کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، تو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد دوسری تعمیر قصی ابن کلاب نے کروائی اپنے زمانے کے اندر۔ پرانی عمارت کو شہید کیا اور نئی عمارت، یعنی بنیادیں تو پہلے سے تھیں، انہی بنیادوں پر نئی عمارت بنوائی، اور ساتھ میں انہوں نے اضافہ یہ کیا کہ پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھاج کی چھت ڈلوائی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر کی چھت ڈالی گئی۔ کب ڈالی گئی؟ قصی ابن کلاب سرکار کے اجداد میں سے ایک صاحب آتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی چھت کی کیا کی، اپنا کعبۃ اللہ کے اوپر کیا کیا، چھت کو ڈلوایا۔ پڑھو درود پاک سارے، غور سے سنو، اگر یہ شوق سے سنو گے اللہ لے کر بھی جائے گا، جنگ یا امت اخبار کی خبریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قصی ابن کلاب نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر چھت ڈلوائی، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر چھت ڈلوائی۔ پھر یہ تعمیرات چلتے یہاں تک کہ تیسری تعمیر ہوئی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، مطلب سرکار کی عمر مبارک ہو گئی تھی لگ بھگ 35 سال، سرکار مکہ مکرمہ میں تھے۔ اس موقع پر کعبۃ اللہ کی عمارت مخدوش ہو گئی تھی، یعنی کہ اب اگر اس کو مزید رہنے دیا جائے تو کسی وقت بھی گر سکتی تھی، سیلاب اور پانی نالا اس کی وجہ سے اور قدیم ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ اس وقت یعنی کہ جب سرکار حیات تھے، کعبۃ اللہ کے متولی جو تھے وہ وہب ابن عابد مخزومی نامی ایک صاحب تھے، انہوں نے سب لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ہاں بھائی یہ عمارت گرنے کو ہے تو اس کی تعمیر نو کرنی ہے، کیا کیا جائے، چندہ کیا جائے۔ سب نے کہا بالکل، لیکن اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا وہب بن عابد مخزومی نے کہ دیکھو گھر بنا رہے اللہ کا، زیادہ اس گھر کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر پیسہ جو خرچ ہونا چاہیے وہ ہو جو بالکل پاک صاف ہو، مطلب اس کے اندر حرام کا پیسہ نہ ہو، سود کا، جوئے کا، شراب کا یا حرام آمدنی کوئی بھی نہ ہو، اس انداز میں کریں گے۔ سب نے کہا بالکل۔ اب سب نے چندہ جمع کیا تو چندہ جمع کرنے کے بعد جو رقم جمع ہوئی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مکمل کعبہ تیار ہو سکتا، یعنی کہ 44 مربع فٹ چاروں طرف سے پورا ہو جاتا، اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، مقام ابراہیم کے بالکل سامنے یوں گول دائرہ بنا ہوا ہے، گول دائرہ، اس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی اس تعمیر میں اور قریش نے جو تعمیر کی اس کے اندر یہ فرق ہے، ان کے پاس پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے پیچھے سے لمبائی کو کم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ 7 ہاتھ کم کر دیا، 7 ہاتھ کم کر دیا، مطلب 11 فٹ کے لگ بھگ بنتا تھا، 11 فٹ انہوں نے کم کیا اور یہاں سے سیدھ میں دیوار کھینچ دی اور ایک نشانی کے طور پر یہ دائرہ مار دیا کہ اصلاً ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا یہ ایریا بھی کعبے کے اندر کیا تھا، یہ داخل تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ اسی انداز میں چلتا رہا۔ سرکار کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے 2 وجوہات پر، ایک تو سرمایہ کی کمی اور دوسرا سرکار کی زندگی مبارک مصروفیات کے اندر رہی۔ اللہ کے نبی نے
اسی تعمیر کو اسی انداز میں جاری رہنے دیا، لیکن تمنا سرکار کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم کے طرز پر بنایا جائے، کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم کے طرز پر۔ حضرت ابراہیم کی طرز کون سی تھی؟ کہ حتیم کو کعبے کے اندر داخل کیا جائے۔ یہ جو دیوار لگی ہے یہ دیوار یہاں پر آنی چاہیے، یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سرمایہ کی کمی کی وجہ سے یا حالات کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے وہ سرکار کی خواہش دل کے اندر رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے، اور اس کے بعد جب حضرات خلفائے راشدین بھی چلے گئے، حضرات خلفائے راشدین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گیا، اس کے بعد یزید بدبخت جب تخت پر آ کر بیٹھا، اس کی وفات جب ہوتی ہے، اس کی وفات کے بعد حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ کی جو سرداری تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گئی۔ وہ 9 سال تک حجاز مقدس کے صدر رہے، سردار رہے یا خلیفہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے دور حکومت کے اندر سرکار کی فرمائش کے مطابق، سرکار کی تمنا کے مطابق اس عمارت کو گرایا، اور نئی جو عمارت بنائی کعبۃ اللہ کی، اس کے اندر حتیم کو شامل فرمایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی لالا؟ سمجھ آ رہی لالا؟ آ رہی ہے نا؟ توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ اثر نو تعمیر کروائی، اور اس تعمیر کے اندر حتیم کو اندر کیا، اور عبداللہ ابن زبیر نے پہلی مرتبہ اپنے دور حکومت میں جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے جو پلر ہیں، ان پلروں کے اوپر سونے کے پتھر چڑھوائے۔ کس نے کیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کے پلروں کے اوپر سونے کا کام کروایا، پتھر وغیرہ چڑھوائے عبداللہ ابن زبیر نے۔ پھر خلیفہ بنا کون؟ عبد الملک ابن مروان، اس کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا ظالم حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، مشہور واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد اپنا کیا نام اس کا جو خلیفہ تھا مروان کے حکم پر حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کے بنائے ہوئے کعبے کو بھی شہید کر ڈالا، اور وہاں پر کعبہ اس طرز پر بنایا جس طرز پر سرکار کی مبارک زندگی میں موجود تھا، یعنی کہ حتیم کعبہ کو کعبے سے باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مروان نے کعبۃ اللہ کی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے 36,000 اشرفیاں بھجوائی۔ خلیفہ نے کتنی اشرفیاں؟ سونے کی ہوتی ہے نا، اس زمانے میں 36,000 بہت بڑی رقم تھی، ٹھیک ہے۔ امین الرشید نامی ایک بندہ تھا، اس نے 18,000 اشرفیاں بھجوائیں کہ ان اشرفیوں سے کعبۃ اللہ کا سونے کا دروازہ تیار کیا جائے، تو کعبۃ اللہ کے اندر سونے کا دروازہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد جب حجاج مر گیا اور مروان مر گیا، ہارون الرشید رحمہ اللہ جب خلیفہ نامزد ہوئے، ہارون الرشید نے چاہا کہ میں سرکار کی تمنا کے مطابق کعبے کو گرا کر حضرت ابراہیم کی طرز کا بنا لوں۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، کہا نہیں حضرت ایسا مت کرے۔ امام مالک مدینہ کے امام تھے، انہوں نے منع کیا، حضرت ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ اگر آپ نے ایسا کر دیا، بعد والوں کے لیے اللہ کا گھر ایک کھلونا بن جائے گا، جو بھی خلیفہ آئے گا وہ توڑے گا، کبھی کوئی کیسا بنائے گا، کبھی کوئی کیسا بنائے گا۔ لہٰذا مہربانی فرما کر اس کعبے کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو، حتیم باہر آ گیا، اب جو حتیم میں جا کر نماز پڑھے گا اس کو گویا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے وہ کعبہ بچ گیا۔ پھر یہ کعبے کی یہی جو ترتیب موجود ہے یہ چلی آ رہی تھی، تو 1040 ہجری کا واقعہ ہے۔ 1040 ہجری یعنی ابھی 1443 چل رہا ہے نا، 1040 کے اندر جب ترکوں کا دور حکومت آیا تو وہاں پر سلطان مراد خان نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کعبۃ اللہ کی مزید تزئین و آرائش کی، توڑا بوڑا نہیں، مطلب اسی کو خوبصورت کر کے بنایا، مزین کیا، اندر پتھر وتھر کا معاملہ ہو گیا، دیگر جو تعمیرات کے اندر خوبصورتی کا جو معاملہ کیا ہے وہ سلطان
مراد خان نے کیا تھا اور یہ آخری مرتبہ تھا۔ اس کے بعد اب یہ پھر ہماری جو موجودہ سعودی گورنمنٹ ہے اس نے لاکھوں ریال خرچ کر کے اس کو مزید خوبصورت کیا، لیکن کعبے کو بھی خوبصورت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا ایریا ہے اس ایریا کو بڑھا دیا گیا اور حجاج کرام کو سہولیات فراہم کر دی گئی۔ ابھی جو کعبۃ اللہ موجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ترکوں کے زمانے کے اندر اس کی زیب و آسائش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرز پر جو بنایا گیا وہ حجاج ابن یوسف نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ سرکار کے زمانے کا کعبہ بھی بالکل ایسا تھا۔ اتنی بات واضح ہو گئی، یہ تاریخی بات ہے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف ہے، غلاف سب سے پہلے چڑھانے والا وہ بندہ ہے جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسعد تبع۔ کیا نام تھا؟ اسعد تبع اس کا نام تھا، اور اس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر چادر چڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک لمبا واقعہ سیرت میں آپ نے سنا ہوگا، اس کا یہاں سے گزر ہونے لگا تو یہود کے علماء نے کہا تھا کہ یہاں نبی آخر الزمان والے ہیں مدینہ کے متعلق، تو وہاں پر اس نے گھر بنوایا تھا کہ کاش اگر وہ نبی میری حیات میں آ گئے تو میں ان کے پاؤں پکڑوں گا، جوتیاں سیدھی کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا، اور اگر میں چلا گیا تو یہ میرا خط ہے یہ ان تک پہنچا دیا جائے، اور ایک گھر تعمیر کر کے دیا تھا۔ جب سرکار مدینہ الرسول گئے تھے ابو ایوب انصاری اسی تبع نامی بادشاہ کے خاندان سے آ رہے تھے، اور جس گھر کے اندر حضرت سرکار کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ وہی گھر تھا جو اسعد تبع نے سرکار کے لیے تعمیر کیا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس نے یعنی اسعد تبع نے یمن کے اندر ایک چادر بنتی تھی جس کو بردہ یمانی کہا جاتا تھا، بڑی قیمتی اور بہترین چادر تھی، اس نے وہاں کی چادر لا کر ڈالی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار نے بھی جب چادر ڈالی اس کے اندر یمنی چادر کا استعمال کیا، اور یمنی چادر ہی کو کعبۃ اللہ کے غلاف کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آگے بات سمجھ رہی میں؟ تو کعبۃ اللہ کی چھت کس نے ڈالی؟ قصی ابن کلاب نے ڈالی۔ غلاف کس نے ڈالا؟ اسعد تبع جو یمن کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری تعمیرات اللہ نے مکمل کروائی۔